اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سجاد اللہ حسینی، جو حاضر خدمت ہوں آپ تمام کا پسندیدہ پروگرام نور اسلام لے کر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم الگ الگ موضوعات پر اس پروگرام میں بات کرتے ہیں، جو یہ بالکل ہی ایک نیا پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا تھا آپ تمام کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ تو یہ پروگرام کا نام نور اسلام ہے، اور ناظرین آج کا جو ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے، جو موضوع پر آج ہم بات کریں گے، حج کے فضائل حج و عمرہ، حج کے فضائل اور عمرہ کے جو فضائل ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ تمام کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید علی حسینی صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جناب مولانا سید علی حسینی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں مولانا صاحب کی جانب بڑھتا ہوں ایک سوال لے کر۔ مولانا صاحب، حج کی تعریف بیان کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز کا قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا، صوم رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنا، اور ان سب سے پہلے کلمۃ لا الہ الا اللہ یعنی توحید، جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اور سب سے پہلا توحید ہے اور سب سے آخر ہے حج البیت یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا مہینے ہے، حج کا موسم ہے، حاجیوں کی روانگی کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، تو ہم نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ اسی عنوان پر ہم کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور اسلام کے ارکان میں حج ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ حج کی تعریف کیا ہے، تو حج کی 2 تعریفیں ملتی ہیں، ایک ہے لغوی تعریف، ایک ہے اصطلاحی تعریف۔ لغوی تعریف کا مطلب، حج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ارادہ کرنا۔ حج کے بنیادی معنی ہے ارادہ کرنا۔ اور جب اصطلاح شرع کے اندر ہم حج کے معنی کو لیتے ہیں تو خصوصی ایام میں یعنی خصوصی مہینوں میں اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے کا نام حج ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، اسے حج کہتے ہیں۔ اب پھر جب ہم حج کی بات کریں، اس کی تعریف کی بات کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں کہ حج کا جو سفر ہے وہ کب کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، آگے اور سوالات ہیں جس کے اندر یہ وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے جو حج کے فضائل کے بارے میں ہمارے تمام ناظرین کو عرض کیا۔ ناظرین، میں آپ تمام سے پھر ایک بار کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فضائل حج اور عمرہ پر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال آج کی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ ہم ضرور آپ تمام کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے۔ ایک اور سوال میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، حج کب فرض ہوا؟ حج جسے کہ احکام رفتہ رفتہ نازل ہوتے گئے، نماز فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ فرض ہوا، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حج کی سعادت جو حاصل کی گئی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جماعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا حج کی فرض کو انجام دینے کے لیے۔ اس طریقے سے سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔
جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے سوالات کے جوابات ہمارے ناظرین کو عرض کیے ہیں۔ ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ ناظرین آپ جب ہمیں کال کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ ٹی وی اسکرین پر لائیو کال نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ جب بھی ہمیں کال کریں تو آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم تھوڑا سا کم کر لیں، یا پھر نیٹ ورک ایریا میں آ کر آپ کال کریں، تو آپ جو سوال کریں گے ہمیں سمجھ آئے گا اور آپ کے سوال کا جواب دینے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک اور سوال ہم یہاں پر مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، کن کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ حج یہ ایک فریضہ ہے، اور ہر فریضے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے ایک شرائط نماز ہے، اور اسی طرح حج کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی یا پھر جو فرد ہو، وہ فرد مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی۔ اور جب حج کی استطاعت کی بات آتی ہے تو یہاں پر دو چیزیں دیکھی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے استطاعت بدنی، ایک ہوتی ہے استطاعت مالی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ قوی ہو تاکہ وہ حج کے ارکان مناسک ادا کر سکے، اور مالی اعتبار سے بھی اتنا قوی ہو کہ حج کے اخراجات بھی وہ اٹھا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اہل خانہ کی اسے بھی پورا کر سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ حج کو روانہ ہو تو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا اہتمام کر کر حج کے سفر کو جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے سوالات کے جوابات عرض کیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تمام ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ آپ ہمیں کال کرتے وقت اپنا ٹی وی سیٹ کا والیوم کم کر دیں، یا پھر ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، تاکہ آپ کا سوال ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آئے اور ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کر سکیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی حیدرآباد سے آپ بات کر رہی ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ جی 16 سیدوں کے روزے رہ سکتے کیا؟ 16 سیدوں کے روزے رہ سکتے کیا؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حیدرآباد سے، ٹھیک ہے۔ جی یہی سوال ہے آپ کا یا پھر کوئی اور سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی سیٹ کا والیوم آپ نے میوٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور آپ کو عرض کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں، میں انہیں پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پھر ایک بار میں تمام ناظرین سے ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹی وی سیٹ کا والیوم بالکل میوٹ کر دیں، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، اس کے بعد آپ ہم سے فون پر گفتگو کریں، سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور آپ کو عرض کریں گے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن میں حج کے مہینوں کا جو ذکر آتا ہے، ذکر ملتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ خاص مہینے ہیں۔ اب جب یہ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ حج کے تو خاص دن ہوتے ہیں، جیسے 5 دن ہمارے ذہن میں مشہور ہیں کہ بھئی 5 دن ہیں جس کے اندر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، پھر حج کے مہینوں کا کیا بات ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے مراد یہ وہ مہینے ہیں جیسے شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج وہ تصور نہ رہا کہ سفر لمبے ہوں، آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ لوگ گھنٹوں میں 100 میل کا سفر طے کر رہے ہیں، لیکن سابقہ زمانوں میں لوگ جب حج کے سفر کو نکلتے تو کئی ماہ کا سفر ہوتا، 6 مہینوں کا ان کا سفر ہوتا۔ تو اسی لیے تمام زمانوں کا خیال رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک ایسا قاعدہ بیان فرمایا
کہ حج کے کچھ مہینے ہیں. اب اس سے کیا مقصد ہے، اس کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آدمی کو حج کرنا ہے تو اسے ان مہینوں میں حج کی نیت کرنی ہوگی. اگر کوئی ان سے پہلے حج کی نیت کرتا ہے اور اس نیت کا ارادہ پھر دوبارہ ان ایام میں نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نیت درست نہیں ہے، اسے پھر ایک مرتبہ ان ایام میں نیت کرنی ہوگی. اسی لیے اس کی یہ خاص خصوصیت یہ ہے کہ حج کی نیت اگر کسی کو کرنا ہے تو اسے انہی مہینوں میں کرنا ہوگا. شوال، ذیقعد یا ذوالحجہ کے 10 دن میں اسے حج کی نیت کرنا ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سید نہیں ہے، میں مغل پورہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ تھوڑا سا آپ پہلے ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے. ہاں کم کر لیا. ہاں بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو ہم داڑھی چھوڑے تو پھر کٹا سکتے ہیں؟ کٹانے سے مراد ترشوانا چاہتے ہیں یا پھر پورے ہی کٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں مطلب چھوڑنا چاہ رہا. اچھا چھوڑنا چاہتے ہیں آپ. تو ٹھیک ہے، تو کٹوا سکتے یا نہیں کٹوا سکتے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ نام بتائیے، اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سید لئیق. سید لئیق آپ کا؟ ٹھیک ہے، سید لئیق آپ کا نام ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا. ایک اور کالر لائن پر بنے ہوئے ہیں، میں انہیں اس پروگرام میں شامل کروں گا اور ہم جانیں گے کہ کون اور کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں کالر کو شامل کریں، میں مفتی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. مفتی صاحب، حج کے اقسام بیان کیجئے، کتنے اقسام کا حج ہوتا ہے؟ حج کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. اگرچہ کہ قسمیں جو ہوتی ہے وہ عمل کی نہیں ہے، ان کے اندر کچھ تخصیصات ہے، اس وجہ سے قسمیں بیان کی گئی ہیں. حج کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہے تمتع، ایک ہے قران اور ایک ہے افراد. یہ 3 قسمیں ہیں حج کی. تمتع جیسے ہم لفظ سے ہی اس کے معنی سمجھتے ہیں کہ فائدہ حاصل کرنا. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا. تو اب حج تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حاجی سفر کرتا ہے اور بیت اللہ شریف میں احرام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور احرام کے ساتھ وہ عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیتا ہے. اتارنے کے بعد پھر جب حج کے لیے وہ پھر ایک احرام باندھتا ہے 8 تاریخ کو، اور وہ حج کے تمام مناسک کو ادا کرتا ہے. یہ حج تمتع ہے. یعنی کہ پہلے جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہو تو عمرہ کر لے، احرام اتار دے. اس کے بعد پھر جو بیچ کے دن ہیں، حج اور عمرے کے درمیان جتنے دن ہیں، اس کے اندر اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ احرام کے تحدیدات میں نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنے عام زندگی میں جو کام کرتا تھا وہ کر سکتا ہے. تو یہ فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کو تمتع کہتے ہیں. دوسری قسم ہے قران. قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ملانے سے مراد یہ ہے کہ جب حاجی بیت اللہ شریف میں حاضر ہو، عمرہ کر لے، عمرے کے بعد پھر وہ اپنا احرام نہیں کھولتے، بلکہ وہ اسی احرام میں رہتے ہیں اور احرام کے تمام پابندیوں کے ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ حج کے ایام بھی شروع ہوتے ہیں. اور حج کے ایام میں تمام حج کے جو مناسک ہے وہ مکمل کرنے کے بعد، حج مکمل ہونے کے بعد وہ اپنا احرام کھولتے ہیں. تو وہ ایک ہی احرام میں عمرے اور حج دونوں کو ملاتے ہیں، اسی لیے اسے قران کہتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سب سے افضل حج ہے. تیسرا جو مرحلہ ہے، تیسری جو قسم ہے وہ ہے افراد کی. افراد جیسے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا. تنہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے. براہ راست حج کیا جاتا ہے
تو یہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور پر اہل مکہ کے لیے ہے، اور اگر کوئی شخص بالکل حد سے قریب چلا جائے تو وہ بھی افراد کر سکتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افراد افضل ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہے کہ تینوں کے اندر کیا فرق ہے، انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں آپ اس کو ضرور سماعت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ ایک اور کالر لائن پر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ مسلسل لائن ڈراپ ہو رہی ہے۔ ناظرین سے میں ایک بار عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نیٹ ورک ایریا میں آ جائیں، اس کے بعد ہمیں کال کریں تو انشاءاللہ آپ کی کال ہمیں لگ پائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹپا چبوتر سے بات کر رہا ہوں، ٹپا چبوتر سے بات کر رہے ہیں۔ نام بتائیے آپ کا۔ جی میرا نام محمد ظہیر ہے۔ جی میرے 2 سوال ہے سر۔ جی ہاں فرمائیے۔ میرا مکان جاتی ہے، میں قربانی دینا تھا، تھوڑا مکان میں رہنے نہیں ڈالا تو اس حالت میں دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اور سب سے میں کاروبار کرتا ہوں بزنس چھوٹا موٹا، جی تو میں پیسے لیتا ہوں ان سے، اور ان کو پیسے لے کے میں کاروبار کر کے بھی پیسے کے اوپر تھوڑے پیسے بڑھ دیتا ہوں، تو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، آپ جن سے پیسے لیتے ہیں آپ کاروبار کرنے کے بعد پیسے تھوڑے سے بڑھ کے دیتے ہیں ان کو؟ ہاں بڑھ کے دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ انٹرسٹ ہوا یا نہیں ہوا یہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جانا چاہ رہا ہوں۔ اور میری قربانی کے لیے میرا مکان جاتی ہے، یہ 16 سونا ہے اور تھوڑی بہت پریشانی ہے، مطلب میں قربانی دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں، مطلب فرض ہے یہ بتائیے۔ گھر ذاتی ہے، اور سونے کے تعلق سے کیا کہا آپ نے، کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ ہاں 1 تولا 1.5 تولا سونا ہے۔ 1 یا تو 1.5 تولا قربانی کے سونا۔ بارے میں دیا ہو، معلوم نہیں ہے، کچھ تو آپ سے پوچھ لیجیے بول کے اطلاع کرا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور عرض کریں گے۔ ٹھیک ہے ضرور، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا۔ ایک اور کالر کو ہم انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین سے میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہوں گا، ناظرین جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور اسلام، اور بات ہو رہی ہے فضائل حج اور عمرہ کی، ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں حج اور عمرہ کے فضائل سے متعلق۔ اگر آپ کوئی سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی اسکرین پر آپ کو لائیو کال نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ کال کریں، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم کم کر لیجئے پہلے۔ اچھی بات۔ ہاں جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چنچلوڑے سے بول رہا ہوں صاحب۔ جی، نام بتائیں اپنا۔ چنچلوڑے سے بول رہا ہوں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال بتائیے۔ افسر بول رہا ہوں میں، افسر علی خان۔ جی، سوال کیجئے۔ افسر علی خان، میرا گھر مسجد کے بازو ہے۔ جی میرا گھر مسجد کے بازو ہے، نماز جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، آواز آتی برابر کلیئر۔ اچھا، تو آپ گھر ہی میں جماعت سے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں یہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے، آپ یہی سوال ہے یا پھر اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کہ حج قران کر کے عمرہ مکمل ہونے کے بعد مینا کو چلے جاتے ہیں، جی جا کے پھر جب واپس سے پورا حج کمپلیٹ کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے جب پھر آتے طواف زیارت میں ضروری ہے؟ اچھا، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا کہ عصر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر کس ٹائم اس کی قضا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے یہ پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سوال کا جواب عرض کریں گے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں عیدی بازار سے بات کر رہی عیدی بازار سے بات کر رہی ہیں آپ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب عرض کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہوں۔ جی اچھا، شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا۔
انشاءاللہ تعالی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ایک اور کالر کو میں پروگرام میں شامل کروں، میں مفتی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ مفتی صاحب، حج کرنے کے فضائل بیان کیجیے۔ حج یہ ایک فریضہ ہے، اس کو کرنا جس کے پاس استطاعت ہو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو اسے ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بات ہوتی ہے فرض کہ اس کا کرنا ہے، لیکن اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اپنے حکم کے بعد کوئی چیز کو فرض کرنے کے بعد اس میں خوب ساری فضیلتیں بھی رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج ھذا البیت، کہ جس کسی نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، فلم یرفس ولم یفسخ، نہ اس میں کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ کوئی گناہ کیا، تو رجع کما ولدتہ امہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس کے سارے ارکانوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی خراب بات نہیں کرتا، بلکہ سارا وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے حج سے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی عمل نہیں ہوتا گناہ کا، اس کا نام اعمال گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی حاجی جب حج کر کر لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جہاں پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ ما بینہما، کہ ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے یہ دونوں عمرے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس کی جزا کیا ہے سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے، کہ جو حج مبرور کرتا ہے یعنی حج مقبول عطا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا جنت رکھا ہے، اس کا ٹھکانہ، حاجی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج ایک تو گناہوں کو میٹنے کا سبب بنتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جو حج مبرور کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بابا نگر سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ تھوڑا سا ٹی وی سیٹ کا والیوم کم کر لیجئے۔ ہاں ہاں جی بتائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جی میں تھوڑا بہت قرضہ بات میں ہوں، قربانی کے حصے میں مل سکتا تھا، پوچھ رہا ہوں۔ جی تھوڑا سا قرضہ باقی ہے اور قربانی کے حصے میں مل سکتے یا نہیں مل سکتے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی جی نام بتائیں گے آپ کا؟ میرا نام ہے سید معین۔ معین صاحب بابا نگر سے بات کر رہے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ ایک سوال آیا ہے بابا نگر سے، معین صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے، انشاءاللہ ہم ضرور، بہت ہی بہترین سوال معین صاحب نے کیا ہے، ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں، انہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں یاقوت ابراہیم سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام بتائیں گے اپنا؟ جی محمد فاروق ہے میرا نام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے والدہ سے بات کریے. ایک منٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ میں ہر نماز قضا نماز جو ہے تو ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے کیا؟ جیسا اثر ہے, اثر کے بعد مغرب ہے, مغرب کی نماز قضا, اس طریقے سے پڑھ سکتے کیا؟ مطلب آپ سوال ایک بار دہرائیں گے پھر سے؟ قضا نماز جو ہے تو ہر نماز کے ٹائم پہ جیسا اثر پڑھ رہے ہیں, اثر قضا پڑھ لے سکتے, مغرب پڑھ رہے یا مغرب قضا پڑھ سکتے, اس طریقے سے پورے 5 نماز میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو تمام 5 وقت کی نمازیں قضا پڑھ سکتی ہیں کیا, یہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی اچھا. جی ہر اچھا. نماز کے ساتھ, ہر نماز کے ساتھ. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ٹھیک ہے شکریہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سوالات ناظرین کے آ گئے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ پروگرام کے آخری مرحلے میں آپ تمام کے سوالات آپ کو عرض کیے جائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ پھول باغ سے آپ بات کر رہی ہیں. سوال بتائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ نعتیہ پروگرام نہیں ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نعت کا پروگرام اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اسی چینل پر مختلف دنوں میں مختلف وقت پر نعتیہ پروگرامز آتے ہیں. آپ اس میں فرمائش کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پسندیدہ نعت پڑھی جائے گی. میں مفتی صاحب کے جانب بڑھنے سے پہلے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لوں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بہت بڑا ہوا ہے. ناظرین میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی سیٹ کا والیوم کم نہیں کریں گے تو آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پائے گی. اگر آواز نہیں پہنچے گی تو ہم آپ کا سوال سمجھ نہیں پائیں گے. تو مہربانی کیجیے گا, آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم رکھ کر ہمیں کال کریں اور اپنا سوال کریں. انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مظہر بات کر رہا ہوں مشیرآباد سے. مشیرآباد سے مظہر صاحب بات کر رہے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں کیا اکثر کیا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یعنی کہ کوئی مطلب جھوٹ نکل جاتا ہے غلطی منہ سے, جی دوسرے غلطی ہوتا ہے, یا ان کو معلوم کرنا مولانا صاحب سے. اچھا ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو عرض کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا. اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم کالرز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اس سے پہلے میں مفتی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. مفتی صاحب, حج کے آداب بھی ہوتے ہیں, تو کس طرح حج کے آداب کیا ہیں اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو ہمارے تمام ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا کہ کس طرح حج کے آداب ہوتے ہیں. اسلام ایک دین کامل ہے, اور اسلام نے اور محسن اسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسی چیز کی تعلیم دی ہے تو وہ ہے آداب کی. ہر چیز کی زندگی کا ہر سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے, اور اسی طرح حج کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. اور اس کی تربیت یعنی حج کی جو تربیت ہوتی ہے, جو آداب سکھائے گئے, اس کی تربیت خود پروردگار عالم نے اپنے کلام میں فرمائی اور فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو کیسے تیار کریں کہ فلا رفث, کہ حج میں جائیں تو وہاں پر کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو, حج میں جائیں تو وہاں پر کوئی گناہ کوئی خطا نہ ہو, کوئی گناہ کی کام نہ ہو, وہاں پر جائیں تو کوئی جھگڑا اختلاف نہ ہو, کیونکہ ہم یہ سفر اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں. اس جگہ پر ہم گناہ گار جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو, اپنے اقوال کو, ہر ایک کو قابو میں رکھیں. اور اسی کا حکم اللہ فرما رہا ہے, اور فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی بے حیائی کی بات بھی نہیں کرنی ہے, اور
وہاں پر کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ جب ساری امت جمع ہوگی، امت کا ایک بہت بڑا حصہ جمع ہوگا، ہر جگہ سے لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو وہاں پر کبھی آدمی تھکتا بھی ہے، کبھی آدمی بھوکا بھی رہتا ہے، کبھی آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ نے فرمایا وہاں پر جھگڑا بھی نہیں کرنا، اگر مرضی کے موافق کام نہ ہو، اگر کوئی چیز میں آپ کو شدت نظر آئے، زحمت نظر آئے، تو وہاں پر صبر کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تزودوا، کہ تم تیاری کرو، حج کے لیے تیاری کرو۔ تو جب ہم تیاری کا بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں کو جمع کریں، یا پھر جو ہے وہاں کے لیے پیسے جمع کریں، وہاں کے لیے کھانے کی اشیاء جمع کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بنیادی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی سدھاریں، اپنے عمل کو بھی سدھاریں، کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، اس کے حبیب پاک کے در کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ سب سے بہترین کوئی سامان ہے تیار کرنا ہے تو تقوی کو تیار کرو، تقوی کا سامان اختیار کرو، تقوی کو اپنا توشہ بنا لو، کہ آپ کے ہر عمل کی قبولیت کا کوئی دار و مدار ہے تو آپ کا تقوی ہے، آپ کی پرہیزگاری ہے، آپ کا اخلاص ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کی تیاری کریں، تو نہ صرف کپڑوں کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ، جسمانی ورزش کے ساتھ جسم کو تو تیار کرنا ہی ہے، بلکہ ہمیں روح کو بھی تیار کرنا ہے، قلب کو بھی تیار کرنا ہے، فکر کو بھی تیار کرنا ہے۔ یہ سب آداب حج میں آتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے ہم ساری تیاریاں کر لیں، اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، اپنے آپ کو سچا بنا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اپنی زبان کو درود پاک سے تر کر لیں، استغفار سے تر کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو پاک و صاف ہو کر اپنے اعمال کو سدھار کر جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے سوالات کے جوابات عرض کیے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم انشاءاللہ واپس ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔